فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. حبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. میرے بھائیو، یہ آپ کے سامنے سورۃ البروج ہے. سورۃ البروج اس کے بہت سارے پیغامات ہیں آپ کے نام. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ سورۃ البروج کا معنی، مفہوم، اس کی توضیح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے تو کئی گھنٹے چاہیے، لیکن آپ کے پاس صرف 25 منٹ ہے. 25 منٹ میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو اس کا معنی، مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں گا. خاص طور پہ اس سورت کا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ جب بھی دشمنان اسلام مسلمانوں پر غالب ہو جائیں، مسلمان کمزور نظر آئیں، انہیں ستایا جا رہا ہو، انہیں پریشان کیا جا رہا ہو اور انہیں قتل کیا جا رہا ہو، ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہو، آگ میں جھونکا جا رہا ہو، ایسے وقت میں اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ آپ ایمان اور عمل صالح پر جم جائیے، ڈٹ جائیے. اس کے بعد اگر کچھ معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور چونکہ آپ کمزور ہیں تو پھر اس وقت صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے یا مسلمان کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کافر سر اٹھا کر بات کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور مختلف طرح کی اذیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. لیکن اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ آپ ایمان پر رہیے، ڈٹ جائیے، تکلیف سے پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ نے اللہ پر ایمان قبول کیا، آپ نے اس رب پر ایمان قبول کیا. ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بڑی زبردست ہوتی ہے. ابھی تو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن وہ وقت ضرور آئے گا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک کے اپنے گھیرے میں لے گا. وہ وقت ضرور آئے گا جو کہ آخر صورت کا پیغام ہے کہ چن چن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبوں سے نمٹنے کی طاق میں ہے اور سبوں سے بدلہ دے کر رہے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے جب وہ پکڑتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. جب کسی بستی والے کو پکڑ لیتا ہے تو ظاہر سی بات اس کی پکڑ بہت زبردست ہوتی ہے, ایک کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اگر ہم مسلمان اپنے ملک میں بھی کمزور ہیں تو ہمیں چاہیے صبر کریں لیکن اتحاد کے ساتھ رہیں اور ہر ایک کو دفاع کرنے کی کوشش میں ہونا چاہیے. دفاعی قوت مضبوط ہونی چاہیے. اسلام کے پیغام دے کر کے آیا اور بغیر اس کے مسلمان کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کتنی جنگیں لڑی گئی ہیں. صرف معاملہ زبان سے یا قلم سے حل کرنے والا نہیں ہوتا. لازمی طور پر انسان کو چاہیے کہ اگر اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو ہم دفاعی قوت کو مضبوط رکھیں. ہم زیادتی نہیں کریں گے لیکن اگر ہمارے اوپر زیادتی ہوگی تو ہم وہاں پر اپنی طاقت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے اور ہمارے ممالک کے قانون سے بھی ثابت ہے. کیا پتا چلا کہ انسان کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو کہ آدمی اپنا جسم بڑھا دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے, یہ دنیا داری کی علامت ہے کہ دن رات ہم لوگ دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں, اپنے کاموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اگر آپ کا ایمان محفوظ ہوگا تو آپ محفوظ رہیں گے. اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں بچیں گے. اس لیے کہ آپ کی سلامتی اسلام کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وہ بات جو مستدرک امام حاکم کے اندر موجود ہے. کیا فرمایا عمر فاروق نے؟ اعزنا اللہ بالاسلام. کیا فرمایا؟ بولیے. اعزنا اللہ بالاسلام. اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. آج آپ کے پیچھے لوگ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ مسلم ہیں, ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اس بنا پر آپ لگے ہوئے ہیں, آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں چاہیے ایمان میں بھی مضبوط ہو. اور ایمان کی بات میں کیا کروں, آج کے خطبے میں موجود ہے کہ ہمارے جو مختلف مسلم ممالک اور مختلف گروہ موجود ہیں ان کے اندر شرک و بدعات کیسے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں, ہم سنت پر, ہم صحیح عقیدے پر ہیں. ہم نے کچھ مثالیں دی آج کے خطبے میں, جا کر سن کر کے دیکھ لیجیے. میرے بھائیوں, لازمی طور پر آپ کو شرک سے نکلنا پڑے گا. اگر آپ بھی شرک کریں گے اور وہ بھی شرک کرنے والے ہیں تو بھلا بتائیے دونوں میں کیا فرق رہا؟ آپ اسلام کے نام پر مارے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے اندر شرک ہے. جب شرک ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے مشرک مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کرتا ہے. لازمی طور پر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم کامیاب رہو گے لیکن کب تک؟ جب تم ایمان کی راہ پر چلتے رہو گے, ایمان پر مضبوطی سے قائم رہو گے. کیا پتا چلا کہ ہمیں چاہیے ایمان پر مضبوط رہے. آئیے اس صورت کے پیچھے ایک قصہ ہے, میں اس قصے میں جانا نہیں چاہتا. امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت پیش کی ہے. لمبا واقعہ ہے لیکن 2-3 جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس ایک راہب تھا, راہب اور ایک جادوگر بھی تھا. جب یہ راہب دنیا سے جانے لگا, کاہن دنیا سے جانے لگا, کاہن تھا اور جادوگر تھا, کاہن دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے بادشاہ سے کہا کہ ایک جوان دو جو ذہین ہو, فطین ہو, ہم اس کو یہ علم سکھا دیتے ہیں. بہرحال قصہ لمبا ہے. ایک نوجوان کو دیا گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر بہت سے معجزات ظاہر فرمائے. جب اس نے کچھ علم لے لیا کاہن سے تو اس نے ٹرائی کرنے کی کوشش کی کہ بھائی کاہن کا معاملہ زیادہ صحیح ہے یا جادوگر کا معاملہ زیادہ صحیح ہے. ایک دن اپنے گھر سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جانور نے, شیر وغیرہ نے راستہ روکا ہوا ہے. کہا کہ آج ٹرائی کرتا ہوں, چیک کر لیتا ہوں کس کا معاملہ زیادہ صحیح ہے. اور ماشاءاللہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا, اس روشنی میں اس نے دعا کی اور پتھر مارا جانور کو.
جانور ہلاک ہو گیا اور راستہ کھل گیا. یہ معاملے کی خبر پہنچی بادشاہ کے پاس. بادشاہ کا ایک مصاحب بھی تھا، وزیر بھی تھا، وہ نابینا تھا. اس نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان قبول کرو گے تو میں دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی واپس کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس کر دی. معاملہ بادشاہ کو پہنچا کہ بھائی اس طرح سے ہمارے سماج میں، ہماری حکومت میں ہو رہا ہے. اس کے بعد بادشاہ نے جب معاملہ بہت دور نکل گیا تو بادشاہ نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی. توجہ کیجیے گا. اپنے سپاہیوں کو، پولیس کو، سب کو بتایا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پر، اب پہاڑ سے نیچے گرا دو. سبحان اللہ. اس نے ایک جملہ اللہ سے دعا کی، اللہم اکفنی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں ہو جا. سارے تباہ ہو گئے، یہ بچ گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، معتمد حدیث ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ اس کو درمیان سمندر میں لے جا کر کے ڈبا دیا جائے. لوگ لے گئے اور لے جانے کے بعد درمیان میں پہنچے. اس نے پھر وہی جملہ کہا، اللہم اکفنی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں ہو جا. سارے تباہ ہو گئے، یہ بچ کر کے چلا آیا. بادشاہ کو خبر پہنچی کہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے. تو اسی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، کوئی طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے کامیاب. ایسا کرو، سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو، اور اس کے بعد بسم اللہ رب الغلام، کیا کہا؟ بسم اللہ رب الغلام، یہ پڑھ کر کے تیر مارو، تم مجھے مار سکتے ہو. بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کر دیا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے مارا تیر، اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. جتنے لوگوں نے دیکھا سبوں نے اسلام قبول کر لیا. سبوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد معاملہ کیا ہوا؟ بادشاہ اور پریشان ہو گیا. یا اللہ، جس راستے کو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی وہ پورا دروازہ ہی کھل گیا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اب اس کے بعد اس نے ایک ترکیب سوچی، سبوں کو ڈرایا، دھمکایا، مارا اور پیٹا، کہا کہ تم اسلام چھوڑ دو اور نہیں تم سب کو آگ میں جلا دیں گے. خندق کھودی گئی، اخدود خندق کو کہتے ہیں. خندق کھودی گئی اور اس کے بعد سبوں کو کہا گیا اسلام سے پھرو گے کہ نہیں پھرو گے؟ تو نہیں بھائی، آگ میں جھونک دیتا. اسلام سے پھرو گے؟ نہیں، آگ میں جھونک دیتا. اس طرح کرتے کرتے سب کو آگ میں جھونک دیا. ایک عورت بھی آئی، اس کے گود میں ایک بچہ تھا دودھ پینے والا. وہ بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے، اماں آپ بھی چلے جائیے خندق کے اندر، آپ حق پر ہیں. آپ کس پر ہیں؟ دودھ پینے والا بچہ بات کر رہا ہے. اور الحمدللہ ان سبوں نے اپنی جان دے دی. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اسلام پر چلتے ہوئے. اسی واقعہ کو تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البروج میں نقل کیا ہے. میں حیرت ہو رہا تھا جب میں ابھی آ رہا تھا کہ ذرا دیکھو تفاسیر کو کہ مفسرین نے کیا کیا نقطے پیش کیے ہیں. یقین جانیے میں حیران ہو گیا. تفسیر تو آپ نے بہت پڑھی ہوگی، بہت سنی ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلوب پر جب غور کرتا ہوں میں قرآن کی تفسیر میں، توضیح میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ اکبر، چھوٹی سی صورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز میں کیسے شروع کیا، کیسے ختم کیا، درمیان میں کیا سسٹم دیا ہے، بندہ اگر غور کر لے حیران ہو جاتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں چونکہ وقت نہیں زیادہ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. قصہ پیش کیا ہے مسلمانوں کا جن کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے آسمان کی. کس کی قسم کھا رہا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا حکمت ہے؟ سمجھ میں نہیں آئے گا. آسمان کی قسم کھانا اس قصے کے پیچھے کیا معنی رکھتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی غور نہیں کیا ہوگا. میں غور کرواتا ہوں آپ سے. اللہ اکبر. جن لوگوں کو آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان جیسی بلندی تک پہنچا دیا، اس لیے آسمان کی قسم کھا رہا ہے. نہیں سمجھا آپ نے؟ غور کیجیے. جن لوگوں نے جان دے دی اللہ کے لیے، آپ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سب شہداء ہیں. وہ سب کون ہیں؟ شہداء ہیں. اور شہداء کا مقام اللہ کے نزدیک آپ کو کیا ہے؟ اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں، لیکن آسمان کی قسم کھانا، ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم. بعض نے
اس میں ستارے کی منزلیں لی ہیں، بعض نے سورج اور چاند کی منزلیں لی ہیں، بعض نے ستاروں کو لے لیا ہے۔ کچھ بھی ہو، اگر ہم یہ غور کر لیں کہ آسمان والے برجوں کی قسم، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا مقام بلند کر دیا کہ آسمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ غور کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ آگے چلیے اور سلسلہ وار آیات کی تفسیر پر غور کیجئے اور ترتیب پر غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی حکمت سے بہترین پیرائیں میں اس صورت کو لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آگے دیکھیے تو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، سبحان اللہ، آسمان کی قسم کھایا، قیامت کے دن کی قسم کھا رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا، موعود وعدہ کیا گیا ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو الگ ہوگا وہ وہاں ہوگا۔ دنیا میں طاقت کے زور پر لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں سارے لوگ آئیں گے، سب کی فائل کھلے گی، وہاں پر سب کی فائل کھلے گی، اور جو جس لائق ہوگا وہاں پر اس کو اس کے انجام تک وہ پہنچایا جائے گا۔ آگے چلیے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، جی گواہی دینے والے کی قسم اور جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کی قسم۔ بعض مفسرین نے حاضر ہونے والے کی قسم اور جس کو حاضر کیا جائے گا اس کی قسم۔ یہاں پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن لیا، مشہور سے مراد عرفہ کا دن لیا، لیکن میں کہتا ہوں اس کو عام رہنے دیجیے۔ کیا کہتا ہوں؟ اس کو عام رہ دیجیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہوا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلا؟ گواہی دینے والے بھی آئیں گے اور جس کی گواہی دی جائے گی وہ سب کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا اور سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل کرے گا۔ گواہی دینے والے بہت ہوں گے، اللہ بہت ہوں گے۔ ایک تو سب سے بڑا گواہ اللہ خود ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑا گواہ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ دونوں فرشتے گواہی دینے والے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہے۔ تیسری بات، جس زمین پر جو کچھ بھی کیا گیا ہے یوم تحدث اخبارہا، ہے کہ نہیں ہے؟ چوتھی بات، یہ آپ کے زمین جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین کو پڑھیے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ سے بات کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے۔ ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا، ذرا غور کیجیے گا، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ جو چمڑے ہیں نا، چمڑے یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو چمڑا کہے گا کہ یا اللہ، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، لوگ اپنے چمڑے سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو چمڑے کہیں گے آج اللہ ہم سے بلوا رہا ہے جو تمام چیزوں سے بلوا رہا ہے۔ دیکھا آپ نے، اتنے سارے گواہ جب آ جائیں گے، انسان بچ سکے گا؟ بچ سکے گا؟ نہیں بچ سکے گا۔ اس سے کیا پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اور تمام لوگوں کو چاہیے الرٹ ہو کر کے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں سے پوچھنے کے لیے، ان کو بدلہ دینے کے لیے کافی۔ چلیے، قتل اصحاب الاخدود، اب قصہ شروع کیا جا رہا ہے۔ خندق والے ہلاک ہو گئے، جنہوں نے خندق کھود کر اہل ایمان کو اس میں ڈالا، جلا دیا، تو ایسے لوگ برباد ہو گئے۔ اور جس کے بارے میں اللہ فرما دے وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس کی تباہی کے لیے کافی ہے کہ نہیں کافی ہے؟ قتل اصحاب الاخدود النار، یہ خندق کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے، ذات الوقود، اس کو جلا کر کے اس کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے ایسی تیز آگ لگائی کہ انسان تصور میں نہیں لا سکتا ہے۔ اذ ہم علیہا قعود، لوگ جلا رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، وہاں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے، لوگوں کو جلایا جا رہا ہے۔ آج بھی لوگ تماشے دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ اذ ہم علیہا قعود۔ آگے چلیے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ اکبر، مومنوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا تھا وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، سب کے سب حاضر تھے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ وما نقموا منهم، جرم کیا تھا؟ الا ان یؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ جرم کیا تھا بھائی؟ وہ کلمہ والے لوگ تھے جنہوں نے کلمے کو قبول کیا، کلمے پر زندگی گزار دی، استقامت کے ساتھ رہے، جلنا گوارا کر لیا لیکن کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں۔ کیا اس میں ہم سب کے لیے پیغام نہیں ہے کہ جان دے سکتے ہیں لیکن کلمے سے ہاتھ دھو نہیں سکتے
اس کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے ہیں، کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ اس کو گزرے ہوئے ہزار سالوں کا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور قیامت کی صبح تک اس صورت کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ایسا نازک وقت آ جائے تو آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے، کلمے سے ہاتھ نہیں دھونا۔ اگر کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھے پھر کبھی بھی کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے آپ۔ چلیے اور دیکھیے اللہ نے اپنی دو صفت پیش کی ہے، دو نام پیش کیا، عزیز زبردست ہے، سب پہ غالب ہے، طاقت والا، حمید قابل تعریف ہے۔ وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر آزمائش کو، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور آگے دیکھیے الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں کی بھی بادشاہت ہے، زمینوں کی بھی بادشاہت ہے۔ جی وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ چاہتا سارے کفار کو ہلا کر رکھ دیتا، کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ لیکن اہل ایمان کی آزمائش بھی تو ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ ایمان میں پکے ہیں یا کچے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 اور 2 میں کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگلوں کی بھی ہم نے آزمائش کی ہے اور تمہیں بھی آزمائش کریں گے۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ جان لے اپنے ایمان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، پاک کرنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ کون مضبوط ہے کون کمزور ہے، کون پکا ہے کون کھوٹا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے نا۔ اسی میں تو آزمائش ہوتی ہے، اسی میں چیک کر لیا جاتا ہے، اسی حساب سے معاملہ اس کا کیا جاتا ہے۔ چلیے واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے کہ نہیں نگہبان؟ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چاہتا تو مدد کر لیتا، لیکن اس کے باوجود آزمائش کر لیتا ہے، بھٹی میں لگا کر کے کہ کون پکا ہے کون اصلی ہے کون نقلی ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ آگے چلیے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، جن لوگوں نے اہل ایمان مردوں کو عورتوں کو ستایا، آزمائش میں ڈالا، پھر توبہ نہیں کی، اللہ اکبر۔ اس جملے پر غور کیجیے، اللہ کے دوستوں کو جلایا گیا، جملے پر غور کیجیے گا میرے، اللہ کے دوستوں کو جلایا گیا، تکلیف دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، گھر اجاڑا گیا، نکال دیا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، صبر والا ہے، چاہتا تو آسمان کو گرا دیتا ان کے اوپر، گرا سکتا ہے کہ نہیں، لیکن صبر والا، تحمل والا دیکھیے، پھر بھی توبے کی دعوت دے رہا ہے، اللہ توبے کی دعوت دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے دوستوں کو جلا دیا، شہید کر دیا، پھر بھی وہ ہماری طرح جذبات میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی توبے کی دعوت دے رہا ہے، آؤ پلٹ جاؤ، کوئی بات نہیں، غلطی تم سے ہو گئی، آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ دیکھا آپ نے ثم لم یتوبوا، اس کا مطلب توبہ کر لو بچ جاؤ گے، اگر نہیں کرتے ہو فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب جہنم بھی ہے، ولہم عذاب الحریق، ان کے لیے جلنے والا عذاب، ایسا جلایا جائے گا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کتنے طرح کے عذاب ہیں جہنم کے اندر، آپ جا کے سورہ مرسلات کا مطالعہ کر لیجیے، اور بھی سورتوں کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ کیا پتا چلا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا سرکش فرعون کے پاس بھی جب بھیجا موسیٰ اور ہارون کو تو کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، نرمی سے بات کرنا۔ ہم لوگ تو گرمی سے بات کر دیتے ہیں نا، اچھا کام ہونے والا بھی خراب ہو جاتا ہے، کہا نرمی سے بات کرنا، کیوں؟ ہو سکتا ہے سبق حاصل کر لے، نصیحت پکڑ لے، نہیں سمجھا؟ اس لیے ہمیشہ ہم لوگوں کو چاہیے نرمی سے، پیار سے، محبت سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چلیے اس کے بعد دیکھیے پیراگراف چینج کر رہا اللہ سبحانہ و تعالی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، نیک عمل کرتے رہے، گرچہ دنیا میں تکلیفیں دی گئیں، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ان کے لیے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور آگے ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کیا یہ بڑی کامیابی؟ آپ نے بھی ایمان قبول کیا، نیک عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کو کامیاب کر دے گا۔ پورے قرآن کے مطالعہ سے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فوز کا لفظ اللہ نے سینکڑوں مرتبہ استعمال کیا، فوز الکبیر، فوز المبین، فوز العظیم، تین طرح کی کامیابی کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کتنے طرح کی کامیابی کا؟ تین طرح، بولیے، تین طرح۔ ایک تو ذالک الفوز
مبین، ایک ہے ذالک الفوز الکبیر، ایک ہے ذالک الفوز العظیم. تین طرح کی کامیابی آئی نا. آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ تینوں کامیابی میں کیا فرق ہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں غور کیا ہوگا. وقت کہاں غور کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ذالک الفوز المبین اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں استعمال کرتا ہے جہاں جہنم سے اللہ نے بچا دیا، وہاں پر ذالک الفوز المبین. اس لیے کہ جہنم سے بچ جانا بڑی کامیابی کی دلیل ہے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین. جو جہنم سے عذاب سے بچا لیا گیا اس کے لیے واضح کامیابی ہے. ارے صرف جہنم سے بچ جائیے، اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دے گا آپ کو، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو بچنے والے ہوں گے. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے میری بات پر؟ اچھا دوسری کامیابی کون سی آئی؟ فوز الکبیر. اور یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ فوز الکبیر فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے بچا لیتا ہے، سیکنڈ اسٹیپ اوپر والا اسٹیپ آتا ہے، اپر اسٹیپ فوز الکبیر. جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا بغیر نعمتوں کے. زیادہ تفصیلی نعمت کا ذکر نہیں کرتا، وہاں پر فوز کبیر ہے کہ جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے، اللہ نے فوز کبیر آپ کو عطا کر دیا. بڑی کامیابی. اور جہاں پر جنت کی نعمتوں کا تفصیلی ذکر ہوتا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہاں پر ذالک الفوز العظیم. یہ عظیم کامیابی. کیا یہ عظیم کامیابی؟ تو تین طرح کی کامیابی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. چلیے آئیے اب اس کے بعد کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو ظالم سرکش لوگ ہوتے ہیں. ان بطش ربک لشدید. رب کی پکڑ بڑی زبردست ہوتی ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو کسی کو چھوڑتا نہیں، اور جب پکڑتا ہے پوری دنیا مل کر کے آپ کی مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے سنا نا ہماچل میں کیا ہوا؟ سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ اللہ اکبر. جن ظالموں نے مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے کی بات کی تھی، پورے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ پکڑ بڑی زبردست ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے جب پکڑا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیا، زیر و زبر کر کے رکھ دیا ہے. اور اس کے قصے بار بار آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. فرعون، حامان، قارون، عاد، ثمود، سب کے قصے موجود ہے قرآن کے اندر، ہے کہ نہیں؟ چلیے انہو ہوا یبدئ و یعید. آج جتنے بھی کفار ہیں اس بات کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں جی جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ مکے کے کافر جو ہے نا وہ مٹی لیتے تھے، مٹی یا بھوسے لیتے تھے. جب مر جائیں گے، اس طرح بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کو تم اپنے جیسا نہیں سمجھنا. اللہ کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا. تم نہیں تھے پہلے، اب سے پہلے نہیں تھے تو اللہ نے پیدا کر دیا نا. جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ مشکل تو ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے مشکل ہے. انہو ہوا یبدئ و یعید. وہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ لوٹائے گا بھی. آگے چلیے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. جی پکڑ بھی بڑی زبردست ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے، معاف بھی کرتا رہتا ہے، مغفرت بھی کرتا رہتا ہے. لیکن دعا تو کرو، توبہ تو کرو، تبھی نہ بخشے گا. توبے کی گویا کی دعوت دے رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ودود کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ بہت محبت کرنے والا ہے. اللہ غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بہت محبت کرنے والا، اتنی محبت کرتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے واپس چلا آئے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو گناہ کو آپ نے 10 سال میں کیا ہوگا، 15 سال میں کیا ہوگا، اللہ کے سامنے دل سے کہہ دیجیے کہ اللہ معاف کر دے. 15 سال کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے آئی پھر دیتا ہے. جو گناہ 40 سال 50 سال میں لوگوں نے کیا ہوتا ہے، دل سے آنسو نکال کر کے اللہ سے کہہ دے اللہ تو معاف کر دے، سب گناہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے. محبت ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت سنائی ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ابھی، لیکن چاہیے ہمیں بھی اور آپ کو بھی ہر گناہ سے توبہ کریں. توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ سے توبہ نہیں، توبہ
فضیل بن عیاض کہتے ہیں آج کے لوگوں کے توبے کو بھی توبے کی ضرورت ہے، توبے کو بھی ہم لوگ منہ سے توبہ کرتے ہیں، ارے بھائی دل سے کرو، وہ گناہ چھوڑو، نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو، تب اللہ معاف کرے گا، ایسے تھوڑی معاف کرتا ہے توبہ 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 پھر وہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، اس کو توبہ کہتے ہیں، یہ توبے کا مذاق ہو گیا، یہ جھوٹوں کا توبہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی دل سے توبہ ہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اگر بندوں کا حق ہے آپ سے ریلیٹڈ تو حق کو بندوں تک واپس کرنا ہوگا، چاہے معافی مانگ لیں چاہے اس حق کو لوٹا دیجیے، تب اللہ معاف کرے گا۔ یہ نہیں کہ لوگوں کا کھا پی کر کے اس کے بعد منہ سے توبہ کر رہے ہیں، دل سے توبہ کر رہے ہیں، دل سے بھی کیجیے، اس حق کو بھی لوٹائیے، نہیں تو معافی مانگیے۔ چلیے ذو العرش المجید، عرش والا ہے نا، سب سے بڑی مخلوق عرش، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت بتلاتی ہے، بے شمار حدیثیں بتلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے بھائی؟ بولیے، ہر جگہ نہیں ہے، یہ کان کھول کر عقیدہ ٹھیک کر لیجئے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہاں وہاں نہیں، وہ عرش پر ہے۔ کہاں ہے؟ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اور اپنی صفات حمیدہ کے ذریعے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور عرش کہاں ہے؟ زمین پر؟ ساتوں آسمان کے اوپر۔ قرآن کا عقیدہ یہی ہے، سنت کا عقیدہ یہی ہے، صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، تابعین کا عقیدہ یہی ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ یہی ہے، جانوروں کا عقیدہ یہی ہے، یہاں تک کہ کفار کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ اب کتنے دلائل چاہیے آپ کو؟ اور علماء نے 700 دلائل ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے۔ کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کہاں ہے؟ بولیے، آج کے علماء کو نہیں پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اس زمانے کی بکری چرانے والی کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر عرش پر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ بکری چرا رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہا آسمانوں کے اوپر ہے۔ کہاں؟ آسمانوں کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ کہا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اس کا مطلب دو بات کی صحیح گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا، ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اس کا مطلب جو اللہ کو آسمانوں پر نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوگا جو اللہ کو آسمانوں پر مانے گا۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ کلیئر نہیں ہوتا لگ رہا؟ آج بڑے بڑے شیخ الحدیث سے پوچھئے گا اللہ کہاں ہے تو ہر جگہ موجود ہے۔ بتائیے، اس زمانے کی بکری چرانے والی کو معلوم ہے کہ اللہ کہاں، آج کے شیخ الحدیث کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کہاں۔ اب آپ فیصلہ کر لیجئے، یہ علم ہے کہ جہالت ہے؟ جہالت ہے، جہالت ہے۔ جس کو اپنی اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہو، معراج والے واقعہ سبھی لوگ سنائیں گے، پیارے نبی صاحب میں آسمان پر گئے، پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات کی، اللہ سے بات چیت ہوئی۔ کتنے لوگ تو کہہ دیتے ہیں اللہ کو دیکھا بھی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ کو لحاظ اس واقعے میں نہیں جاؤں گا میں۔ اب پھر تھوڑی دیر کے بعد چائے پلا کے پوچھیے اللہ کہاں؟ ہر جگہ۔ ابھی قصہ بیان کیا تھا، 7ویں آسمان پر گئے، اللہ سے ملاقات کیا، بات چیت کی، اب پھر پلٹیں گے وہاں سے معراج والے واقعہ کو سنا کر تو کہیں گے اللہ کہاں ہے تو ہر جگہ ہے۔ حالانکہ قصہ معراج کتنا واضح ہے کہ اللہ سے بات اوپر ہوئی کہ نیچے ہوئی ہے؟ کہاں ہوئی ہے بھائی؟ اوپر ہوئی۔ بتائیے، سبحان اللہ، شیطان کیسے لوگوں کو اندھا کر دیا علم کے ناحیے سے، عقل کے ناحیے سے۔ اور میں نے بتایا نا 700 دلائل ہیں۔ کتنے؟ 700 دلائل ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر۔ چلیے، ذو العرش المجید، بڑا بزرگی والا ہے۔ اس کا مرجع یا تو عرش کی طرف ہے یا تو اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی یہاں تک کہ عرش کی بزرگی، اس کا کرم بہت ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کریم ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں، کہنے کی ضرورت ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ چلیے، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، یہ کسی اور کی صفت ہے نہیں ہے۔ کافروں کو ہلاک کرنا ہو، ایک سیکنڈ میں کن فیکون، سارے تباہ ہو جائیں۔ اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں، نہ جبریل کے مدد کی ضرورت، نہ اسرافیل، نہ میکائیل، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں۔ یہ الگ بات ہے، اس کے سارے ورکرز ہیں، سارے فرشتے اللہ کے حکموں پر لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہے گا وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور چاہتا تو مومنوں کی مدد کر سکتا تھا، لیکن آزمائش، جو جتنا آزمایا جاتا ہے اس کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اسی لیے انبیاء سب سے زیادہ آزمائے گئے۔ چلیے،
اب آئیے حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکر کی خبر پہنچی؟ لشکر، بڑے بڑے لشکر تھے، فرعون و ثمود، فرعون کی، ثمود کی، سب کی خبر پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ آپ لوگ بھی دیکھ لیجئے، بڑے بڑے لشکر آئے دنیا میں چلے گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایمان والوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکا، نقصان ان لوگوں نے اپنا کیا ہے۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے کوئی نام لینے والا؟ کوئی نام لینے والا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں، صبر کیجئے گا، آپ بھی صبر کیجئے گا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا واضح کلام ہے، ایسا کلام ہے جس کلام کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی لوگ جھٹلا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، تمام انبیاء کو جھٹلا دیا لوگوں نے، تو جھٹلانے سے کیا حق بدل جائے گا؟ کیا حق پر پہ حق آ جائے گا؟ نہیں، وہ جھٹلائیں گے، ہمارا کام ماننا ہے، تصدیق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا۔ اور آگے واللہ من ورائہم محیط، اللہ ہر ایک کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ایک ایک کر کے چن چن کر کے بدلہ لیتا ہے، ہلاک کرنا ہوتا ہے، تباہ ایسا کر دیتا ہے کہ کس پتھر سے کس پہ ہلاک ہونا ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جی اسی کیا پتہ چلا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، اب آئیے کفار مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے، ذرا غور کر لینا، یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ قرآن بندوں کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے تھے انسانوں نے گڑھ لیا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ٹریننگ دینے کے لیے، اعانہ علیہ قوم آخرون، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اگر ایسی بات ہو تو اس جیسی صورتیں لے آؤ، آیتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے ہو۔ بل ہوا قرآن مجید، بڑا بزرگی والا، بڑے مرتبہ والا کلام ہے، اللہ اکبر، فی لوح محفوظ۔ اور یہ قرآن کہاں ہے؟ بولیے، لوح میں ہے، لوح تختی کے اندر ہے، اور وہ تختی بھی کیسی ہے؟ محفوظ، جس کی حفاظت فرشتے کیا کرتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ مکے کے لوگوں ہوشیار ہو جانا، اس لیے کہ تمہارا معاملہ بھی انہی لوگوں جیسا نہ ہو جائے جیسے تمہارے آباء و اجداد پہلے گزرے تھے، جھٹلا کے گئے، انجام کیا ہوا جا کر کے معلوم کر لینا۔ اور مسلمانوں کو اگر وقتی طور پر تم ستاؤ گے، تکلیف دو گے، پریشان کرو گے، جلا دو گے، قتل کر دو گے، کر سکتے ہو، تمہارے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہم ہی نے دیا ہے جس کا تم غلط استعمال کر رہے ہو، لیکن اگر کرو گے تو یاد رکھنا ایک ایک کی ٹکا بوٹی اڑا کر کے رکھوں گا۔ اور وہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی میں کہہ دیا تھا، یہاں پر یہ مارا جائے گا، یہاں پر یہ مارا جائے گا، یہاں پر یہ مارا جائے گا، وہیں پر سارے وقت مرے پڑے تھے۔ دنیا میں بھی یہ حشر ہوا اور آخرت کے اندر تو حشر ہوگا ہی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اس صورت کا پیغام کیا نکلا آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ تکلیفیں آئیں صبر کیجیے، پریشانی آئے صبر کیجیے، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، جان چلی جائے، لوگ کاٹ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے ایمان اور عمل صالح پر گامزن رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی آزمائشوں سے بچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایمان اور عمل پر قائم رکھے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہائی فرینڈ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ سبھی کا سواگت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہماری، اور یہ دین کی جانکاری آپ لوگوں کو اچھی لگے، تو ویڈیو پہ کمنٹ ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔